اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے عثمہ آپی اور شاہد ویر سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ گھبرانا نہیں، بس تم دعا کرو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بہت جلد۔ کہ ہمت مدداں مدد خدا، یہ تم لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ تم اس یزید اور مچھن سے آزاد ہو رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ دعائیں انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے، غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے۔ اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو تو۔ میں عثمہ آپی اور شاہد سے کہتی ہوں کہ یہاں گھبرانا نہیں، ہوش اور ہوش سے کام لینا ہے۔ بے شک علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن دونوں نے مل کر آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی منافقت کی ہے۔ آپ کے چینلوں کو پرائیویٹ یا ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن آپ نے یہاں ہمت کرنی ہے، ہمت۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنے خاص فضل و کرم سے سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ تم اور تمہارے بچے کے جڑے ہوئے ہاتھ، یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں دلی دکھ ہوا ہے، کیونکہ ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جوڑو، کیونکہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہی ذات رازق ہے، وہ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ شاہد ویر، آئندہ کوشش کرنا کہ ہاتھ مت جوڑنا، اور نہ ہی اپنے معصوم بچوں سے کہنا۔ ہمیں آپ لوگوں سے دلی ہمدردیاں ہیں، لیکن اس طرح سے دیکھ کر ہمیں بہت دلی دکھ ہوا ہے، اور پھر اس طرح کی چیزیں معصوم بچوں کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑتی ہیں کہ ان میں حوصلے کی بجائے احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے۔ ورلڈ وائڈ سب لوگوں کی دلی ہمدردیاں اور شفقت آپ کے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے نئے چینل تیزی سے گرو کر رہے ہیں۔ تمہیں یہاں یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پاک ذات نے آپ لوگوں کو اس یزید کی غلامی سے جلد از جلد آزاد کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو کہ اس پاک ذات نے تمہیں اس یزید اور مچھن سے آزاد کیا، ورنہ آپ لوگوں نے تو دن رات ان بے غیرتوں کی بہت خدمت کی ہے۔ نہ دن دیکھا نہ رات، نہ ہوا نہ بارش نہ طوفان، ان کی ایک آواز پر آپ اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر ان کے پاس گئے۔ تو آج ان بے شرم لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اتنی منافقت اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت کہ آپ اور آپ کے معصوم بچوں کے منہ کے لقمے چھین لیے۔ معزز ناظرین، کومنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ ایسے انسانوں کو کس زمرے میں رکھیں گے، انسانیت یا حیوانیت؟ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس ختم ہو جائے تو وہ انسان نہیں رہتا، اور ان دونوں میں احساس ختم ہو چکا ہے، اور جہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے حیوانیت خود بخود جنم لیتی ہے۔ کوڈو اور مچن دونوں جانوروں میں رہ کر جانور ہو چکے ہیں، اسی لیے تو منافق کوڈو نے اپنی حقیقی ماں اور حقیقی بہن کو ہی ڈس لیا تھا، جو آپ سب لوگوں نے دیکھا، ان کا چینل تک چھین لیا، اعزاز تک چھین لیا، یوٹیوب کا سلور بٹن۔ تو یہ عظمیٰ اور شاہد کون ہیں؟
آپ کے سامنے یہ دونوں میاں بیوی کوڈو اور ماچن چینل چور ہیں، جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے حسد اور لالچ کی وجہ سے ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کوڈو اور ماچن جو آئے دن ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، کیا نارمل انسان ایسے کرتے ہیں؟ دراصل یہ دونوں نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں۔ انہیں تو کسی ماہر نفسیات سے علاج کروانا چاہیے، جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ ماچن خودکشی کر رہی ہے، کہیں پہ ماچن کوڈو کا گلا دبا رہی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے خاوند کا پکا بندوبست کر دیا ہے، اس کا یہی انجام ہے، یعنی اس کو مار کر صرف کوٹھی پر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے زن ضبط زمین۔ معزز ناظرین، اللہ نہ کرے آپ کومنٹس کر کے بتائیے کہ کیا گھروں میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کوڈو اور ماچن کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دراصل شدید احساس کمتری کا شکار ہیں، اور اگر سچ مچ یہ چیزیں ہو گئیں تو ان دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک عبرت ناک نشان ہوگا۔ اور ادھر کوڈو کی منہ بولی بہن، دیکھیں وہ بھی کتنی ذلیل خوار ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کا آخر کار ایسا ہی انجام ہوتا ہے، ذلت اور رسوائی کی زندگی۔ معزز ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اس کے برعکس پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ بحوالہ سورۃ النور آیت نمبر 26۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ آنسو اور مسکراہٹ دو انمول خزانے ہیں۔ آنسو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بہائیں اور مسکراہٹیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بانٹ دیں۔ منافق کوڈو اور منافقہ ماچن پر ان کے ناظرین ہنس رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان پر ہا ہا کرتے ہوئے لانتے بجواتے ہیں۔ ذرا کومنٹس پڑھ کے تو دیکھیں۔ لیکن انہیں کسی سے کیا لینا دینا، وہ تو ویوز کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ انسانیت سے گری ہوئی حرکات، بس آپ دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ یہاں میں انسانیت کے حوالے سے ایک کہانی آپ کو سناتی ہوں کہ انسانیت بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ 10 روپے لے کر پلاؤ والے کے پاس آیا، جو اپنی ریہڑی لگائے پلاؤ بیچ رہا تھا۔ جب لڑکے نے اس سے 10 روپے کا پلاؤ مانگا تو ریہڑی والے لڑکے نے اسے چاول دینے سے انکار کر دیا کہ 10 روپے کا پلاؤ نہیں ملتا۔ میں قریب کھڑا تھا اور کہنے ہی والا تھا کہ بچے کو پلاؤ دے دو، باقی پیسے میں تمہیں دے دوں گا، کہ اتنے میں پلاؤ والا خود آ گیا، یعنی اس لڑکے کا باپ جو پلاؤ بیچ رہا تھا۔ اس آدمی نے بچے سے 10 روپے لیے اور بڑے ہی پیار سے اسے پلاؤ ڈال کر ایک انویلاپ دے دیا، یعنی پلاؤ شاپر میں ڈال کر دیا۔ جس پر میں نے اس آدمی سے سوال کیا اور پوچھا کہ اس مہنگائی کے دور میں 10 روپے کے چاول، جس پر ریڑھی والے اس آدمی نے کہا کہ بچوں کے لیے کیسی مہنگائی، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، میرے پاس تو 5 روپے بھی لے کر آئیں تو میں 5 روپے بھی ان سے لے کر ان کو پلاؤ دے دیتا ہوں، جبکہ 5 روپے کو شاپر اور سلاد کے بھی نہیں بنتے۔ لیکن ہر جگہ پر منافع نہیں دیکھا جاتا۔ میں جب پلاؤ بناتا ہوں تو چھوٹی چھوٹی چکن کی بوٹیاں بھی دیگ میں ڈال دیتا ہوں کہ وہ ان بچوں کے لیے ہوتی ہیں جو 5 روپے یا 10 روپے لے کر آتے ہیں۔ جب میں انہیں چاول دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک چھوٹی سی بوٹی بھی رکھ دیتا ہوں۔ جب بچے کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ مسکراتے ہیں
تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ ان کا نصیب ہے، اور مجھے اس وقت ایسے لگتا ہے کہ میری نمازیں اللہ تعالیٰ کے حضور قبول و منظور ہوئیں، کہ آج کے دور میں امیروں کے بچے 5-10 روپے لے کر نہیں آتے، یہ تو غریب بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے انسانیت، اور انسانیت کے ناطے بہترین انویسٹمنٹ کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ان کی دعائیں لی جائیں، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ لیا چک نمبر 252 کا یزید معصوم بچوں کے منہ سے ان کے لقمے چھین رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔